اگلا سوال ہے کیا ڈیجیٹل یا کرپٹو کرنسی کا بزنس جائز ہے؟ یہ آج کل کا سوال ہے اور آج کل رائج کرنسی ہے، اور سب سے پہلے تو ہمیں اس کرنسی کو سمجھنا ہوگا. اس میں سے ایک جو ہے وہ بٹ کوئن ہے جو زیادہ رائج ہے، اور بھی کرنسیز ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ در حقیقت جو کرنسی ابھی تک چل رہی تھی وہ سینٹرلائزڈ کرنسی تھی. یہ ڈی سینٹرلائزڈ ڈیجیٹل کرنسی ہے جو دنیا نے پہلی دفعہ اس کو ایکسپیرینس کیا، اور ابھی ہمارے عصر کی بات ہے. اور اگر تھوڑا سا پھر تفصیل میں زیادہ بات چلی جائے گی، ہمیں کرنسی کو سمجھنا ہوگا پہلے کہ کرنسی کیا ہے اور کیسے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہیں. اور جب کرنسی نہیں تھی تب سونے چاندی اور باقی جو چیزیں تھیں ان سے معاملہ ہوتا تھا. وہ کرنسی کے طور پہ سونا چاندی درہم دینار جو کہ سونا چاندی ہوا کرتا تھا، اور باقی اقوام میں مختلف چیزیں تھیں، یا جنس کو جنس کے بدلے میں دیا کرتے تھے. نمک دے کر غلہ لیا کرتے تھے، غلہ دے کر گوشت لیا کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. اس کے بعد کرنسی آئی، اور پھر یہ طولانی ہم اس کی پوری تاریخ میں نہیں جاتے. وہ جب کرنسی آئی اور اس کے پیچھے پہلے گولڈ ہوا کرتا تھا، اور گولڈ کی جگہ یہ پیپر آیا کہ جس کا مطلب یہ تھا اس کے پیچھے کرنسی ہے، گولڈ ہے، اور یہ گولڈ کیونکہ اس کو دینا لینا مشکل تھا، اس کی جگہ پیپر کا لینا دینا ہوا اور کرنسی وجود میں آئی. جب یہ کرنسی وجود میں آئی تو پھر ایک سینٹرل بینک جو شروع ہوا ہے، تو چھوٹے چھوٹے سینٹرل بینک تھے جن جس علاقوں میں تھا، وہ اس گولڈ کو وہاں رکھتا تھا اور اس کی جگہ وہ پیپر دیا کرتے تھے، اور اس سے کرنسی کا آغاز ہوا. میں باقی جو کرنسی کی سٹوری ہے اسے شارٹ کر رہا ہوں، اس میں نہیں جا رہا ہوں. آج کرنسی جو رائج کرنسی ہے وہ کہاں پہنچ گئی ہے؟ اس کے پیچھے اب کوئی گولڈ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پیپر ہے. اور اب تو پیپر بھی نہیں رہا ہے، اب ڈیجیٹل کرنسی میں آپ جاتے ہیں، کارڈ سے پیسے کٹوا دیتے ہیں، اور آپ کے کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ، اس میں اب کوئی کرنسی بھی پیچھے نہیں آ رہی ہے. آپ کے بینک میں پھر بھی کوئی نہ کوئی کرنسی ہے. اور آج کل جو آپ پاکستان میں بھی آپ کو قرض مل رہا ہے، اور اتنے ارب ڈالر آئے ہیں، پتہ نہیں ملین ڈالر آئے، کتنے آئے گئے، وہ سب بھی صرف ڈیجٹس آتی ہیں، نہ کوئی فزیکل کرنسی آتی ہے، نہ کوئی فزیکل کرنسی جاتی ہے. صرف ڈیجٹس ہوتے ہیں کہ اتنے ڈالر آپ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، اتنے ڈالر آپ کے اکاؤنٹ سے چلے گئے. یہ خود کرنسی بھی آج کل جس حالت پہ پہنچی ہوئی ہے وہ اس کرنسی سے بہت مختلف. لیکن اس کرنسی میں جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، بٹ کوئن اور یہ کرپٹو کرنسی ہے، اس میں اور جو پرانی کرنسی ہے اس میں فرق یہ ہے کہ وہ سینٹرلائزڈ ہے، اور اس کا جو لیجر چل رہا ہوتا ہے، اس کا سارا ریکارڈ جو چل رہا ہوتا ہے وہ ایک جگہ ثبت ہو رہا ہوتا ہے. اور وہ سینٹرل بینک، ہم ابھی مختلف علاقوں میں مختلف اس کے لیے تعبیر ہے، ہم ابھی فی الحال سینٹرل بینک کہتے ہیں، اور وہ سینٹرل بینک میں اس کا حساب کتاب چل رہا ہوتا ہے. بٹ کوئن آیا اور اس نے ڈی سینٹرلائز کر لیا. ابھی کسی کے پاس نہیں ہے، کسی ایک سینٹرل بینک میں یا کسی ایک حکومت کے پاس یہ کرنسی جو ہے اس کا ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ کمپیوٹر پر الیکٹرانک اس کا وہ سسٹم ہوتا ہے. اور اس کا جو پبلک لیجر ہے، اور اس پبلک لیجر کو بہت سے کمپیوٹرز پہ، آپ خود دیکھیے گا، آپ خود سمجھیں اس کو. کہ بہرحال اب اس میں مسئلہ یہ آ گیا کہ یہاں کیونکہ اس کا لیجر پبلک ہے اور کوئی ایک سینٹرل بینک، کوئی حکومت کوئی اس کو مینٹین نہیں کر رہی ہوتی ہے، اور یہ سارا کا سارا ڈیجیٹل ہے، اور اس کی مائننگ کیسے ہوتی ہے یہ خود پھر اس میں بہت سی وہ ہیں طولانی باتیں ہیں. اب ہمارا جو اصل سوال ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ہمیں یہ بتائیں، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ ہم کہیں اور سے ویڈیو دیکھ لیں گے یوٹیوب پہ، اور پڑھ لیں گے، گوگل کر لیں گے، آپ کو وہ صاف باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. ہم کیوں یہ آپ کو تھوڑا سا بتایا؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کو بتانے کے لیے یہ حلال ہے یا حرام ہے، آپ کو پتہ چلے کہ ہم کسے حلال کریں اور کسے حرام کریں. کسی چیز کی حلیت کے لیے بھی، حرمت کے لیے دلائل ہوتے ہیں جس کی بنیاد پر یہ چیز یا حلال ہوتی ہے یا حرام ہوتی ہے. جو فقہی، ابھی ایک تو ہم جائیں گے نا مجتہدین سے پوچھیں گے، استفتاء کریں گے جو ہے کرپٹو کرنسی بٹ کوئن جائز ہے اس میں معاملہ یا جائز نہیں ہے. ہمیں جواب ابھی تقریباً تمام مجتہدین سے یہ آتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے.
اور آپ اس بٹ کوئن یا کرپٹو کرنسی میں خرید و فروش نہیں کر سکتے اور شرعاً اس میں اشکال ہے. یہ آپ آیت اللہ سیستانی سے پوچھیں یا آیت اللہ وحید خراسانی سے پوچھیں یا باقی فقہا سے پوچھیں, وہ آپ کو اسی قسم کا جواب دیں گے, اور آپ کے لیے جو ہے بٹ کوئن کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے. رہ گیا کہ کیونکہ یہ نیا موضوع ہے اور اس موضوع کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے اس کی ہمیں تھوڑی بہت, ہم ابھی درس خارج نہیں دے رہے اور ہم اس ڈیپتھ میں جا کے یہ بات بیان نہیں کر سکیں گے. ایک قاعدہ غرر ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو رہا ہو اور اس معاملے کا طرفین کو علم نہ ہو کہ کیا ہے, اور علم نہ ہونے کی وجہ سے, جہالت در معاملے کی وجہ سے, معاملے میں اگر کلیئرنس نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کس چیز کا کس معاملہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کو بہت سے نقصان پہنچ سکتا ہو اور آپ کو اس چیز کا ابھی علم ہی نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل کرنسی کیونکہ اس کا ابھی صحیح علم نہیں ہے کہ اس کے پرائس کس طرح اوپر چلی جاتی ہے. مثلا بٹ کوئن سے ایک پیزا خریدا گیا تھا اور آج کل بٹ کوئن جو ہے اس کی جو پرائس چل رہی ہے وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی زیادہ قیمت ہو گئی ہے. اور جو اس میں اتار چڑھاؤ چڑھتا ہے, وہ جو اس بزنس کو اور اس کا کو فالو کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے. اب ایک آدمی کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں اس میں اتنا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے, تو اس معاملے کو کرنے کی اسے اجازت نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو ہے اگر اس کرنسی کی وجہ سے آپ کو, جو آپ مثلا اسلامی ممالک میں لوگ موجود ہیں اور ان کی کرنسی سینٹرل بینک جو ہے وہ جو اسلامی ادارہ ہے اس کے تحت چل رہی ہے, جو کہ نہیں چل رہی ہے, ہم فرض کی بات کر رہے ہیں, تو سارا ابھی کیپٹلزم ہے اور سب ان کے جو ہے استعمار کے زیر اثر ہی چل رہی ہے. اگر اس سے مزید ورس صورتحال ہو رہی ہو, وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, تو آپ اپنی سینٹرل بینک کو مائنس کر کے اس سینٹرل بینک کو آپ کی جیسے بھی ہے اسے آپ, جسے ہم پاکستان میں شاید اسٹیٹ بینک ہے, اسے ہم اٹھا کر باہر دے دیں, کسی اور کے ہاتھ میں دے دیں, تو پھر یہ بھی مشکل ہے. اچھا, ابھی تک جو فقہا نے حکم دیا ہے, یہ حکم اس بنا پر دیا ہے کیونکہ اس کا علم نہیں ہے خریدار کو اور خریدنے والے کو, بیچنے والے کو. اس معاملے میں کیونکہ ابھی وہ شفافیت نہیں ہے, بات سمجھ میں صحیح سے نہیں آئی ہوئی ہے, اس لیے اس میں نقصانات ہو سکتے ہیں. قاعدہ غرر کے تحت اس کی خرید و فروش صحیح نہیں ہے اور باطل ہے. آیت اللہ خامنئی راہبر معظم جو ہیں اس میں فتویٰ نہیں دیتے, انہوں نے توقف کیا ہوا. تو فتویٰ نہ دینے کا مطلب نہ جائز ہے نہ حرام ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سچویشن واضح نہیں ہے اس لیے فتویٰ نہیں ہے. جب فتویٰ نہیں ہے تو آپ جو فتاویٰ موجود ہیں ادھر آپ کو رجوع کرنا ہوگا اگر کوئی ان کی تقلید میں ہے, اور جو باقی جو مجتہدین ہیں وہ اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کل کوئی یہ مجتہدین آپ کو یہ فتویٰ دینا شروع کر دیں کہ بھئی یہ بٹ کوئن حلال ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کے بھئی کل تک تو حرام تھا, آج کیسے حلال ہو گیا؟ مسئلہ یہی ہے کہ جب چیزیں واضح ہو جائیں اور آپ کی سمجھ میں صحیح سے بات آ جائے اور آپ کو پتا ہو کہ یہ اگر اوپر جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے, نیچے آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے, اور اس کو خریدنے کے بعد مجھے نقصان ہوگا یا مجھے فائدہ ہوگا, یا فائدہ نقصان کا کوئی وہ ہو تناسب ہو, اس کی کوئی فیکٹرز ہوں. مثلا آج کل ہمارے ہاں ڈالر بہت زیادہ اوپر چلا گیا اور اس پہ کافی ڈیبیٹ ہے, لیکن اس کا پتہ ہے کہ یہ ڈالر کیوں اوپر گیا ہے. اب ہر جس پارٹی سے پوچھیں وہ اس کا اپنا ایک الگ نیریشن ہے, وہ الگ مسئلہ ہے کہ سیاسی وہ ہے, ہم اس میں نہیں جانا چاہتے کہ کیوں اوپر گیا. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ کیوں اوپر گیا, اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جس کو اگر صحیح نہ کیا جائے تو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور دوسری کرنسی اوپر چلی جاتی ہے. لیکن بٹ کوئن میں ابھی یہ کیا صورتحال ہے اس کا ابھی کسی کو صحیح اندازہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے بٹ کوئن کا جو کاروبار کہیں یا خرید و فروخت کہیں وہ جائز نہیں ہے.